السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو ریئل سائڈ اسٹوریز۔ بیورلی ہلز کی ڈیتھ، ہانٹڈ ہاسپٹل ڈیتھ ٹنل۔ 1920 میں جب امریکہ میں ٹی بی کی بڑی ویو پھیل رہی تھی، تب روزانہ 10 سے 30 پیشنٹ بیورلی ہلز سینیٹوریم میں مر جاتے تھے۔ تب ایک بہت انفیکشیس بیماری تھی اور ہاسپٹل کے اندر رہنے والے مریض اگر روز لوگوں کو مرتے دیکھتے تو ان کی امید ٹوٹ جاتی، وہ مینٹلی کولیپس ہو جاتے، ریکوری کا چانس 50% سے گر کر 0 تک چلا جاتا۔ ڈاکٹرز کو یہ سمجھ آیا کہ اگر پیشنٹس کو یہ پتہ چلا کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں تو وہ سائیکالوجیکل طور پر مر جائیں گے، اس لیے ہاسپٹل والوں نے فیصلہ کیا لاشیں سامنے سے نہیں نکالی جائیں گی بلکہ سیکرٹ ٹنل سے چھپ کر باہر بھیجی جائیں گی۔ ٹنل کا اصل کام کیا تھا؟ یہ ٹنل 200 فٹ لمبی پہاڑی کے اندر انڈر گراؤنڈ سیمنٹ اور اسٹیل سے بنی ہوئی تھی۔ ایک سائڈ پہ اسٹیئرز تھیں، دوسری سائڈ پہ کنویئر بیلٹ سسٹم تھا۔ لاش کو اسٹریچر پہ رکھا جاتا تھا، پھر ایک آئرن سلائڈر یا بیلٹ کے ذریعے نیچے بھیجا جاتا تھا، جہاں انڈرٹیکرز لاش کو لے کر جا کر دفناتے یا ویگن میں لوڈ کر کے بھیجتے، کیونکہ یہ ٹنل صرف ڈیڈ باڈیز نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کسی زندہ انسان کا اس میں جانا الاؤڈ نہیں تھا۔ روزانہ سینکڑوں لاشیں اسی راستے سے گزرتی تھیں۔ پیشنٹس اور اسٹاف کے لیے یہ جگہ ڈیتھ کا راستہ بن گئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے نام دیا ڈیتھ ٹنل، موت کا راستہ۔ پیرانارمل کلیمز، آوازیں آنے لگیں، رونے اور کھانسنے کی آوازیں، کولڈ اسپاٹس، اندھیرے میں شیڈوز یا پھر کرالنگ انٹیٹی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جن روحوں نے اسی ٹنل سے اپنی آخری رات گزاری، ان کا سکون اب تک واپس نہیں ملا۔ ایک ریسرچر کا ریئل کوٹ ڈاکیومنٹڈ ہے: مور باڈیز لیفٹ تھرو دیٹ ٹنل دین پیشنٹس واکڈ آؤٹ الائیو۔ ایک سرد رات تھی، ہوا میں نمی اور پرانی لاشوں کی بوسیدگی ملی ہوئی تھی۔ میرا نام ایملی لیوس ہے، ایک ڈاکیومنٹری فلم میکر، اور میں آج آئی ہوں امریکہ کی سب سے خوفناک جگہ، بیورلی ہلز سینیٹوریم۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا "نو انٹری آفٹر مڈنائٹ"، لیکن سیٹ تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی قانون توڑنا پڑتا ہے۔ ایملی اندر قدم رکھتے ہی یوں لگا جیسے فضا زندہ نہیں رہی تھی۔ دیواروں پر مریضوں کے ٹوٹے ہوئے پٹے، زنگ آلود بیڈ اور پرانا خشک ہوا خون۔ ایملی ہلکی آواز میں "ہیلو، از اینی ون ہیئر"، ہلکی سی بچے کی ہنسی دور سے سنائی دیتی ہے۔ ایملی، میرے قدم رک گئے تھے، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کوئی جواب نہیں تھا مگر کوئی تھا۔ خاموش کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ایملی کمرہ نمبر 502 کے سامنے رک گئی تھی، وہی کمرہ جس میں 2 نرسوں نے خودکشی کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی یہ کمرہ تنہا نہیں۔ دھیرے دھیرے دروازہ خود بخود کھلتا ہے۔ ایملی سانس روک کر "دس از امپاسبل"۔ کمرے میں ایک پرانی لوہے کی کرسی تھی، ٹارچ کی روشنی اس پر پڑتے ہی لگا جیسے کسی کا سایہ پیچھے کھڑا ہو۔ ایملی کہتی ہے، اچانک میرے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی اور فوراً پلٹی۔ خاموشی، گہری خاموشی، پھر بہت دھیمی سرگوشی۔ خاتون کی بھٹکی ہوئی آواز، "چلی جاؤ، اس جگہ سے چلی جاؤ"۔ کرسی دیوار سے ٹکرا جاتی ہے۔ ایملی ڈر کے مارے ہانپتی ہے اور کہتی ہے "ہو آر یو"۔
آتی ہے، ہم کبھی یہاں سے گئے ہی نہیں۔ ڈیتھ ٹنل موت کی سرنگ ہے، پرانے اسٹریچر گھسیٹنے کی آواز۔ ایملی میں تیزی سے بھاگتی ہوئی تہہ خانے پہنچی، وہی جگہ جسے لوگ ڈیتھ ٹنل کہتے ہیں، جہاں سے ہزاروں مردہ جسم باہر لے جائے جاتے تھے۔ ایملی، اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اپنی سانس تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے سامنے ایک لمبا کالا سایہ دکھائی دیا، وہ دیوار پر چپکا ہوا تھا۔ گھٹی آواز میں آواز آتی ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر سایوں کا حملہ ایک ساتھ، سرگوشیوں کی آوازیں، مرد، عورت، بچے، ملے جلے لہجے۔ ایملی، میرے ارد گرد بے شمار سائے حرکت کرنے لگے، چیخیں، ہنسی، رونے کی آوازیں، جیسے صدیوں کے مردوں نے ایک ساتھ بات کرنا شروع کر دیا ہو۔ ایملی روتی ہے اور کہتی ہے، پلیز، I just want to tell the world what happened here۔ مرد آواز، گہری سرگوشی، سچ یہاں دفن ہے اور ہم بھی۔ ایملی سیڑھیوں کی طرف بھاگتی ہے، دروازہ بند تھا۔ میں زور لگا رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے دروازہ دھکیل دیا اور میں باہر جا گری۔ میں اب باہر تھی، لیکن ایسا لگا کہ کوئی چیز میری شرٹ پکڑ کر روک رہی ہے، اور پھر آہستہ سے چھوڑ دیا۔ خاموشی، صرف ہلکی سرگوشی باقی رہی۔ آج بھی کبھی سوچتی ہوں، کیا میں وہاں سے زندہ واپس آئی تھی یا کچھ میرے ساتھ واپس آیا تھا؟ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ تو آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔